پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں، کوئی انسان نیچا۔ علامہ کے یہ دو اشعار فارسی کے بہت بلند پائے کے اشعار ہیں۔ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شدا خواہی، چنا خود را نگہ داری کہ بائی بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی۔ اب دیکھیے اس میں دو الفاظ آئے ہیں پہلے مصرے میں، بندگی اور عاشقی۔ پہلی چیز ہے عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں۔ گویا کہ غایت تخلیق جو ہے وہ بندگی ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی۔ لیکن اہل ایمان جو واقعتاً شعوری ایمان رکھتے ہوں، ان میں بندگی کا یہ تقاضا جو ہے اس حد تک شدید ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی محبت ان کے اندر دنیا کی ہر دوسری شے کی محبت سے زیادہ مضبوط، زیادہ سخت اور زیادہ قوی ہو جائے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان تو حقیقت میں وہ ہے کہ جو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید، ان کی ہر شے کے مقابلے میں اللہ سے زیادہ ہے، اللہ کے ساتھ دنیا کی ہر دوسری شے کی محبت سے زیادہ ہے۔ یہ ہے عشق۔ چونکہ عام طور پر فارسی میں زیادہ لفظ عشق کا اختیار کیا گیا ہے، عربی میں اور قرآن مجید میں لفظ حب ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو یہاں فرمایا مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می خواہی۔ نوری مخلوق کون ہے؟ فرشتے۔ جب حضرت آدم کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ ظاہر فرمایا تھا، سورہ بقرہ کے 4 رکوع کے آغاز میں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ جب آپ کے پروردگار نے اب فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا تھا کہ کیا تو اس میں وہ مخلوق بنائے گا کہ جو اس میں فساد مچائے گا، خونریزی کرے گا، جبکہ ہم حاضر ہیں، ہم تسبیح و تحمید و تقدیس کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو فرشتوں کا کام کیا ہے؟ اطاعت محض، یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے کرتے ہیں۔ اب یہ عبادت کا سب سے اونچا مقام ہو گیا، عبدیت کاملہ ہے، جو حکم ملے حاضر ہیں۔ انسان کی تخلیق جو ہوئی ہے وہ اس سے ذرا کسی اعلیٰ تر مقام کے لیے ہوئی ہے۔ محض سجدہ کر دینا، محض تسبیح و تحمید کر دینا، محض اللہ کے حکم کی تعمیل کر دینا، صرف یہ کہ تنفیذ کی حد تک نہیں۔ ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شداں خواہی۔ اس خاکی انسان سے، خاکی مخلوق یعنی انسان سے اللہ تو اس سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ آخری مصرع پہلے پڑھیے، شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی۔ تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ہستی اور تیری توحید اور تیری الوہیت اور تیری حاکمیت کی گواہی دیتے ہوئے تیرا یہ عاشق اپنی گردن کٹوائے اور اپنا خون زمین پر بہائے۔ یہ ہے کہ جو سب سے اونچا مقام ہے تیرے ہاں محبوبیت کا انسان کے لیے۔ آیا گیا سورہ صف میں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ ظاہر بات ہے کسی فرشتے سے یہ مطالبہ تو نہیں ہوا کبھی، فرشتے کو کبھی اللہ کے لیے جان دینے کا کوئی سوال تو نہیں آئے گا، نہ آیا ہے کبھی۔ لیکن یہ سب سے اونچا مرحلہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنے وجود کی نفی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنی زندگی کا خاتمہ جو ہے اس کو گوارا ہو جائے، اپنی جان وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے اللہ کے لیے۔ تو یہ چاہتا ہے پروردگار، تو چاہتا ہے کہ انسان جو ہے تیرے جو عاشق ہیں، تجھ سے جو محبت کرنے والے ہیں، وہ تیرے وجود کی گواہی دیتے ہوئے، تیری توحید کی گواہی دیتے ہوئے، تیری توحید کا کلمہ بلند کرنے کی جد و جہد میں، تیرے دین کی سربلندی کی جد و جہد میں اپنی گردنیں کٹوا دیں۔ یہ ہے تیرا تقاضا اور تیرا مطالبہ اس خاکی وجود سے، جبکہ اس نوری وجود سے طرف سجدہ اور جو بھی اطاعت ہے بس اس کے اوپر تو قانے ہے۔ اب ایک شاعرانہ تخیل ہے لیکن بہت اونچا خیال ہے۔ یہ تیسرا مصرع میں نے بیچ میں چھوڑ دیا تھا، چنا خود را نگہ داری کہ بائی بے نیازی ہاں۔ اے اللہ تجھے اپنا اتنا کچھ خیال ہے، یعنی یہ خود را نگہ داری، اپنی جو ہے
حیثیت یا اپنے وجود اپنے مقام کا اتنا پاس ہے کہ ایک طرف تو تیرا حال یہ ہے کہ بائی بے نیازی ہا، تو بالکل بے نیاز ہے، تجھے کوئی احتیاج ہے ہی نہیں، لیکن اپنی اس تمام تر بے نیازی اور بے احتیاجی کے باوجود تو چاہتا ہے کہ تیرے دوست تیرے لیے اپنی گردنیں کٹوائیں۔ تو مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، سے نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شذاں خواہی، چنا خود را نگہ داری کہ بائی بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود سے خونے دوستاں خواہی۔